سیاست میں نون لیگ کا چناؤ کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں زی7 ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء خان کوہستانی۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عموماً کوشش ہوتی ہے کہ حقیقی معنوں میں کوہستان کی نمائندگی کرنے والوں کو فرنٹ لائن پہ لے کے آئیں اور ان کو بھرپور سپورٹ کریں، عوام کی طرف سے ان کو سپورٹ حاصل ہو تاکہ کوہستان کی محرومیوں کو وہ دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ویسے کردار تو ادا کر رہے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو اسی طرح ایک اور پلیٹ فارم اضافی مل گیا تو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ کوہستان کی جتنی جو یوتھ ہے آج کل زیادہ ایکٹیو ہے اور آنے والے الیکشن کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہماری بھی کوشش ہے کہ کوہستان کے جو مخلص بندے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں اور ان کو آگے لے کے آئے۔ کوہستان میں کافی انمول لوگ بھی پائے جاتے ہیں، میں پہلے بھی ہمیشہ عرض کر چکا ہوں، جس کے ساتھ ملتا ہوں تو یہیں دہراتا ہوں کہ بہت انمول لوگ ہیں کوہستان میں، سیاسی لیڈرن کا کوئی فقدان بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کو سپورٹ کریں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، سماجی کارکن ہے، خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کا سرگرم کارکن ہے، ہزارہ میں سینئر نائب صدر ہے اور ایک پاسماندہ علاقے سے تعلق ہے۔ سب سے خوشی کی بات ہے پاسماندہ ہربن سے اس کا تعلق ہے۔ تو آج انہی سے کچھ سوالات کرتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنی مہمان کی جانب۔ عباسی صاحب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ نے زی7 ٹی وی کو ٹائم دینے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء خان کوہستانی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھے بولنے کا موقع فراہم کیا۔ سب سے پہلے میں اپنے بات شروع کرنے سے پہلے میں جو کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جامر حضور کے مقام پر، بالکل اس حادثے میں کافی سارے ہمارے بھائی شہید بھی ہو چکے ہیں اور تقریباً 20-25 کے قریب زخمی ہیں جن کے مختلف علاقوں سے تعلق ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے طرف سے اپنے شہداء کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کو لواحقین کو جو ہے صبر و جمیل عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے زخمی بھائی ہے اس وقت ہسپتال میں ہے، ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ پاک ان کو جلد صحت یاب کرے۔ بہت شکریہ، انتہائی اہم پوائنٹ تھی جو ہم سے مس ہو گئی تھی، عباسی صاحب نے ہمیں یاد دلایا۔ انتہائی افسوسناک واقع پیش آئے دیامر کے سائڈ پہ، ہم مرنے والوں کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے اور جو زخمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت یاب کرے۔ عباسی صاحب، میرے خیال میں کوہستان میں کافی مسائل ہے، اگر ہم بات کرنے بیٹھے تو ہم ایک مہینہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو کامن ہے چند ایسی باتیں ہم ان کے اوپر بحث کریں گے۔ عباسی صاحب، حالیہ سیلاب میں کافی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کافی ایکٹیو نظر آئے، کافی لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، خدمت کی، کیا آپ نے اپنی مدد آپ کی یا کسی فنڈیشن کا تعاون آپ کے ساتھ رہا؟ ضیاء خان کوہستانی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان میں سیلاب آئی اور کوہستان میں بھی بہت زیادہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی، ہم نے اس وقت موبائل سگنل تھے نہیں، میں سوشل میڈیا بھی بہت کم چلتی تھی، میں نے دیکھا تو سب سے پہلے میں اور صلاح الدین صاحب جو ہمارا نائب صدر ہے ہزارہ ڈویژن کا مسلم لیگ نون کا، وہ بھی تھا، میں اور وہ دونوں نے اسٹیٹمنٹ دی وزارت سیکریٹریٹ میں کہ فوراً ہمارے لیے ہیلی کاپٹر کی بندوبست کیا جائے اور جو ہمارے لوگ پھنسے ہوئے ان کی جو امداد ہے اس کو فوری طور پہ جاری کرے۔ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی۔ اس کے بعد یہاں پہ مختلف میرے دوست ہیں، مختلف ان کی سوسائٹیز سے، مختلف پلیٹ فارم سے ان کی وابستگی تھی۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی آپ پوری پاکستان میں سماجی کام کرتے ہیں، سیلاب متاثرین کی مدد کرتے ہیں، تو میرے خیال میں کوہستان میں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، تو آپ کوہستان کو رخ کریں۔ تو انہوں نے میری اپیل پہ لبیک کی اور فوراً انہوں نے اپنی امدادی جو سرگرمیاں تھی وہ کوہستان کی طرف لے کے چلے۔ میں ان کے ساتھ تھا، بہرحال جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا تو ہم سے نہ ہو سکا، لیکن اپنی طرف سے کوشش کی۔ ماشاءاللہ، حسب توفیق کافی زیادہ آپ لوگوں نے تعاون کیا، ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا، بہت اچھا رہا، کوہستان کے لیے آواز اٹھایا آپ نے، شہر اقدار سے کچھ سامان لے کے آپ گئے۔ عباسی صاحب، ویسے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا ہو؟ سیاست میں تو میں سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں۔ سیاست اصل نام ہے خدمت کا، خدمت عبادت ہے۔ یہ میرا ایک جذبہ ہے، بہت چھوٹی عمر سے لوگوں کی اسٹوڈنٹ لائف سے میں خدمت کرنے کا میرا دلی ایک خواہش ہے، تمنا ہے اور میں جذبہ رکھتا ہوں۔ تو بہت سارے پلیٹ فارم ہوتے ہیں خدمات کے، تو میں نے یہ پلیٹ فارم
کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے کہ ہماری علاقے کی جو پسی ہوئی طبقات ہے ان کی خدمت ہو سکے، ان کے لیے کچھ آواز اٹھائے. ماشاءاللہ ویسے تو آپ کر رہے ہیں. عباسی صاحب میرے خیال میں کوہستان میں اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا اور اس میں جا کے کوہستان، ہم ایک پسماندہ علاقے میں رہ رہے ہیں. اس میں اگر دیکھا جائے تو ووٹ بینک ماشاءاللہ ہر پارٹی کا ہے، لیکن جو زیادہ ووٹ بینک ہے میرے خیال میں ان میں جمعیت العلماء اسلامی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا ہے. لیکن آپ نے سیاست میں نون لیگ کا چناؤ کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے مسلم لیگ نون کے انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہے محمد نواز شریف صاحب، جسے میں محسن پاکستان کہتا ہوں. محسن پاکستان کہنے کا بھی کوئی وجہ ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ اس ملک کو ایٹمی پاور بنانے کی کریڈٹ محمد نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. اس ملک میں جتنی بھی بجلی کے منصوبے لگے ہیں وہ 80-90% محمد نواز شریف صاحب کی دور حکومت میں اس کی زیر نگرانی لگے ہیں. اس ملک میں کراچی سے لے کے جا کے خنجراب تک آپ دیکھیں تو تقریباً موٹر ویز ہے، جی ٹی روڈ سے، وہ محمد نواز شریف صاحب کی روڈوں کا جال بچھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ ہیلتھ کی طرف چلے جائے تو جہاں بڑی ہسپتل ہے وہ محمد نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہوئے ہیں. اچھا، آپ ایجوکیشن کی طرف چلے جائے تو جتنی پاکستان میں بڑی یونیورسٹیز ہے، کالجز ہے، وہ تقریباً نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں لگے. میں آپ کو مختصراً آپ کو اپنی اس بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی جتنے کام پاکستان میں اٹھا کے آپ سائڈ پہ کر لے تو آپ کو پاکستان ایک بیر انداز نظر آئے گی. اور اس سے علاوہ آپ دہشت گردی کی طرف چلے جائے، کراچی کی حالات آپ کے سامنے تھی جب محمد نواز شریف صاحب کی 2013 میں اس کی حکومت آئی. اس کے بعد اس کا خاتمہ ہوا. بم دھماکوں کی حالات، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. ٹھیک ہے، جگہ جگہ میں دھماکے ہوتے تھے. تو وہ سارا جتنی اس کی خاتمہ کیا ہے دہشت گردی کی، وہ سارا کریڈٹ اس کو جا رہا ہے. اس لیے آپ کو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا واحد پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف. اس لیے اس ملک کو ان بحرانوں سے نکال کے دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں شامل کرنے کا اگر کسی میں اہلیت ہے تو میں اس کو نواز شریف سمجھتا ہوں. اچھا، اس لیے آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. صاحب ویسے میرے خیال میں کوہستان میں الیکشن آ رہے ہیں، آپ کا نون لیگ والوں کے آپ کے کیا بیان ہوگا؟ نواز شریف کا کوئی مہنگا پروجیکٹ آپ کے نظر میں کوہستان کے لیے اس نے دیا ہو، آپ یہ بتائیں کہ عوام کے سامنے جائے کہ پچھلے دور میں آپ جائے، ہماری جو نیشنل اسمبلی سے سرزمین خان تھا اور صوبائی اسمبلی سے ہمارا ہمارے ایم پی اے ہے عبدالستار خان صاحب، ان کی نگرانی میں مسلم لیگ نے بہت سارے کام کیا. اگر میں آپ کو گنتے جاؤں تو وہ کافی لمبی بات ہوگی. بہت سارے اس نے خدمات کی ہے کوہستان کے لیے، بہت کام کیے ہیں، بہت زیادہ کام. کس میں ستار خان صاحب میرے خیال میں اس کو یہ سپٹ روڈ کا کریڈٹ بھی جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. سپٹ روڈ بہت سارے اس نے ایجوکیشن کی طرف آپ جائے تو وہاں پہ بہت سارے کام کی ہے. ہیلتھ کی طرف چلے جائے وہاں اس نے بہت سارے کام کیے. بہرحال اس نے اپنے ٹینور میں ٹھیک ٹھاک 10 سال میں کافی کام کیا. آپ کے پاس یہ مضبوط بیانیہ ہے. بالکل ایسا ہے. عباسی صاحب، کوہستان میں نون لیگ ابھی تک فعال نہ ہو سکی، رکاوٹ کون ہے آپ کے نظر میں؟ کوہستان میں دراصل میں آپ کوہستان کی سیاست کی طرف جائیں تو کوہستان میں جو قرآن اندازی سسٹم ہے اس نے تمام سیاست کے بیڑا غرق کر دیا ہے. میں اس چیز کو بالکل مسترد کرتا ہوں اور اس پہ یقین ہی نہیں رکھتا ہوں کہ قرآن اندازی اور ڈل و جنبہ کی سیاست پہ یقین رکھے. اس چیز نے کوہستان کی سیاست اور خاص کر نون کی سیاست میں سب سے بڑا رکاوٹ ہے. نون کی سیاست میں بھی اور کوہستان کی سیاست میں سب سے بڑا ریکارڈ ہے. بہترین عباسی صاحب، میرے خیال میں ینگ ہے آپ، انرجیٹک ہے، آواز تو ویسے اٹھا رہے ہیں یہاں پہ قومی اسمبلی کے سطح پر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم مستقبل قریب میں آپ کو ذبیح اللہ دیکھ سکتے ہیں؟ پوری کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اللہ نے چاہا تو کوشش کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں عوام کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوئے تو دراصل میں اصل مقصد یہ ہے نا، خدمت کی ہے. ابھی آپ نے خدمت کرنا ہے.
جتنی آپ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر سکے خدمت سے ہوتی ہے، محبت خدمت سے ہوتی ہے، تو میں بذات خود خدمت پہ یقین رکھتا ہوں، عوامی خدمت پہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا۔ کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک اضافی آپ کو چارج مل گئی تو میرے خیال میں بہتر انداز سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہتر انداز میں۔ عباسی صاحب، ویسے میرے خیال میں آپ کے نظر میں، آپ کی بات کریں گے ویسے تو میرے نظر میں کچھ ہے نہیں، کوہستان کا سیاسی مستقبل کیا لگ رہا ہے؟ کوہستان کی سیاست پہ آپ کو اعتماد ہے، یقین ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، کوہستان کی سیاست انشاءاللہ کوہستان میں الحمدللہ ہمارے جو بہت سینئر سیاسی لیڈرشپ موجود ہے، کام کر رہے ہیں اپنے اپنی پلیٹ فارم پہ، لیکن یہ جو پھر وہی بات آ رہی ہے، یہ جو قراندازی اور یہ جو خاندانی سیاست ہے، اس نے کوہستان میں سیاست خراب کی ہے، لیکن انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں جو ہمارا ینگ جنریشن جو ہے، جو ہمارے کوہستان کی یوتھ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوہستان کی سیاست کی طرف بہترین انداز سے انشاءاللہ تعالیٰ اس آنے والے الیکشن میں بہترین کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کوہستان کا سیاسی مستقبل آنے والے سالوں میں، 5 سال، 10 سال، 15 سال؟ مجھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا نظر آ رہا ہے، کیونکہ میں چاہتا بھی ہوں اور میں پوری کوشش بھی کرتا ہوں، اور جو کوہستان کی سیاست ہے نا، اس کو سیاسی بنیادوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جانا چاہیے۔ میں تمام سٹیک ہولڈر کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ جل اور ڈمبے کی خاندانوں کی سیاست سے باہر نکلے، یہ گھروں میں محفلوں میں اس سیاست کو دفن نہ کرے، اس کو چوک چراہوں میں لے آئے اور سیاسی بنیادوں پہ الیکشن لڑے۔ اور میں اپنے یوتھ سے گزارش کروں گا کہ آپ سیاسی لیول پہ اپنا ووٹ بینک ووٹ کرے تاکہ ہمیں آگے سے بھی اس کا کوئی رسپانس مل سکے، اس کا رسپانس مل سکے۔ ویسے تو صاحب اللہ کرے آپ کو موقع مل گئی تو کوہستان میں ویسے مسائل تو بہت ہیں، اگر ہم گننے پہ بیٹھ گئے تو میرے خیال میں 1 مہینے سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں، لیکن اللہ کرے آپ کو موقع ملے تو کوہستان میں کافی مسائل ہے، آپ کا کیا رول میپ ہوگا؟ انفراسٹرکچر، تعلیم، ایجوکیشن، یہ ہیلتھ کی؟ اللہ نے موقع دیا، اگر ایسا ایک موقع ملا مجھے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا سب سے پہلے بنیادی جو مقصد ہوگی وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے طرف ہوگی۔ جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں پہ سکولیں نہیں ہیں پرائمری سے لے کے میڈل ہائی اسکول تک، وہاں جہاں کمی ہے اس کو پورا کریں گے، اور جہاں پہ ٹیچر کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور یہی ہماری کوشش ہوگی ہم لوکل وہاں سے جو ہماری پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے تاکہ وہ بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکے۔ عباسی صاحب، کوہستان یوتھ سے کیا امید ہے آپ کو، اور آخر میں کوہستان یوتھ کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہو آپ؟ کوہستان یوتھ سے میرا انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور میرا امید ہے، میں اپنی یوتھ سے مایوس نہیں ہوں کہ وہ اپنی حصے کی جو کوشش ہے وہ جاری رکھیں گے، اور آنے والا الیکشن بہت قریب الیکشن آ رہا ہے، اس میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کے مسلم لیگ نون کے ساتھ دیں گے تاکہ کوہستان کی جو محرومیہ ہے اور جو پسماندگی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ڈگریاں ہاتھ میں پکڑ کے وہاں پہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کی سربراہی میں اور ختم کریں گے، روزگار لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا کوہستان میں کوئی سیاسی لیڈر کا فقدان ہے آپ کے نظر میں؟ لیڈرشپ میں انشاءاللہ تعالیٰ فقدان نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی لیڈرشپ میں فقدان نہیں ہے، اچھی لیڈرشپ ہمارے کوہستان میں الحمدللہ بہترین لیڈرشپ ہے، لیکن صرف یہی ایک چیز نے ہمیں خراب کیا، قراندازی نے ہمیں خراب کیا۔ تو میرا پیغام ہے اپنے تمام کوہستان کے یوتھ کو، اور جو ہمارے معززین ہیں، سٹیک ہولڈر ہیں، ان سب کو میرے طرف سے اپیل ہے کہ آپ اس کو سیاست کو قراندازی کوئی سیاست نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک سیاست جد وجہد کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ جد وجہد کرتے ہیں سالوں سے سیاست میں ہیں، اور آپ ایک بندے کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں کہ یہ میں ہماری نمائندگی کر سکے بہترین، تو آپ جب قراندازی کریں گے، قراندازی میں تو کسی کی بھی نام آتا ہے، تو اس کو آپ اسمبلی بھیجیں گے تو آپ کی اسمبلی کے اندر آپ کی نمائندگی کہاں سے ہوگی؟ پھر آپ بعد میں گلے بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارے بہترین نمائندگی نہ ہو سکی،
تو آپ وہاں سے ایسے شخصیت کی انتخاب کریں جو اہلیت رکھتا ہو، جو اسمبلی کے فلور پہ جا کے اپنے حقوق کے بارے میں بات کرنا جانتا ہو، اس کا آپ انتخاب کریں، انشاءاللہ آپ کو کوئی مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ جا کے قراندازی کرتے ہو تو پھر اس میں ایک ایسا آدمی کا نام نکلتا ہے کہ اس نے کبھی سیاست پہ قدم ہی نہیں رکھا ہوتا ہے، کبھی اس نے ایکٹیویٹیز نہیں کیا ہوتا ہے، وہ جا کے پھر آپ کو آپ کے حقوق لینا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے، حقوق چھین کے لینا ہوتا ہے اپنا، تو وہ جا کے آپ کی نمائندگی کرے گا، وہ نہیں کر سکتا ہے، قراندازی کی مخالفت میں ہوا۔ بالکل میں قراندازی کی مخالفت پہ ہوں۔ ماشاءاللہ بہترین پوائنٹ تھی جو عباسی صاحب نے آپ کے سامنے رکھے۔ میرے خیال میں واحد تو آج کل ایک پٹن خیال اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں، اور تو میرے خیال میں کوہستان سے قراندازی کا سسٹم ختم ہوا ہے، تو 10 تاریخ دیا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، دیکھنا ہوگا 10 تاریخ تک۔ لیکن عباسی صاحب کی جو پوائنٹ آف ویو تھی، ہم نے کوشش کیا کہ جتنے جو سوالات تھے نکلوانے کے، لیکن انشاءاللہ مزید پروگرام ان کے ساتھ کرتے رہیں گے، اور امید ہے کہ آج آپ کو ہماری یہ پروگرام بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی خبر آپ تک پہنچ سکے۔ اور آج کا ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ اپنے میزبان ضیاء خان کوہستانی کو دیجیے اجازت، اپنا رکھے ڈھیر سارے خیال، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔